الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین کے سبق نمبر 15 جو خامس عشر جو فعل مضارع مجہول پر مبنی تھا، اس سبق کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس کے یہاں پر آج سوال جواب کو حل کریں گے تاکہ اس سبق کو ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات لکھیے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ماذا یشربو، ماذا کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور یشربو کے معنی پیا جاتا ہے۔ ماذا کیا، یشربو پیا جاتا ہے۔ اب میں نے ایک اصول آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں کہا جاتا ہے السؤال نصف الجواب، کہ سوال آدھا جواب ہوتا ہے، تو ہم سوال کو ہی جواب بنا دیتے ہیں، ماذا کے لیے کٹ کر دیتے ہیں، ہم ماذا کو کٹ کر دیں گے، اور یشربو کے معنی پیا جاتا ہے، اور میں یہاں پر آگے لکھتا ہوں عصیر، عصیر کہتے ہیں جوس کو، اور جس کا جوس ہے اس کو آخر میں لایا جاتا ہے، ہم عصیر سے اس کو نسبت دے دیں گے۔ تو یشربو عصیر البرتقال، پیا جاتا ہے سنترے کا جوس۔ پھر دوسرا ہے کہ من یضربو فی المیدان، یہ سوال ہے، من کون، یضربو مارا جاتا ہے، فی المیدانی میدان میں، کون مارا جاتا ہے میدان میں، تو میں من کو کٹ کر دیتا ہوں۔ یضربو مارا جاتا ہے، فی المیدانی میدان میں، اب جو بھی مارا جاتا ہے اس کو یا تو پہلے لکھے یا تو آخر میں، تو میں من کی جگہ پہ لکھتا ہوں۔ الجانی، الجانی، جانی کہتے ہیں مجرم کو، الجانی مجرم، یضربو مارا جاتا ہے، فی المیدانی میدان میں۔ پھر تیسرا ہے کہ ماذا یکتبو بالقلمی، ماذا کے معنی کیا، یکتبو کے معنی لکھا جاتا ہے، بالقلمی قلم سے، کیا لکھا جاتا ہے قلم سے، تو میں ماذا کو کٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں یہاں پر اگر فاعل الدرس لے کر آؤں، الدرس، تو اس کے معنی ہوں گے سبق، الدرس یکتبو بالقلمی، سبق لکھا جاتا ہے قلم سے۔ یا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو الرسالۃ کر دوں، تو الرسالۃ کے معنی ہوتے ہیں خط، اور رسالۃ کی وجہ سے یہ تا یا جو ہے تو تا بن جائے گا، الرسالۃ تکتب بالقلمی، خط لکھا جاتا ہے قلم سے۔ تو آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ سبق ہے تو یکتبو، اور الرسالۃ آیا تو تکتبو، لیکن دونوں مجہول ہے، پیسو وائز ہے۔ ماذا یختفو فی الحدیقتی، ماذا کے معنی کیا، یختفو توڑا جاتا ہے، فی الحدیقتی باغ میں، باغ میں کیا توڑا جاتا ہے، اب جو چیز توڑی جائے گی ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے، تو میں یہاں پر لکھتا ہوں الورد، الورد کس کو کہتے ہیں، گلاب کو، الورد گلاب، یختفو توڑا جاتا ہے، فی الحدیقتی باغ میں۔ متی یغلق الباب، کب بند کیا جاتا ہے دروازہ، متی کے معنی کب، یغلقو کے معنی بند کیا جاتا ہے، البابو دروازہ، دروازہ کب بند کیا جاتا ہے، تو اب میں یہ وقت کو یہ متی کو کٹ کر دیتا ہوں اور لکھتا ہوں یغلق الباب، بند کیا جاتا ہے دروازہ، اور یہاں پر میں وقت لکھتا ہوں فی اللیل، کب، رات میں، یغلق الباب فی اللیل، بند کیا جاتا ہے دروازہ رات میں۔ پھر اگلا سوال ہے متی یفتح الدکان، متی کے معنی کب، یفتح کھولی جاتی ہے، الدکان دکان، دکان کب کھولی جاتی ہے، یہ سوال ہے۔ تو ہم کو یہاں پر دکان کے کھلنے کا وقت بتانا ہے، تو سوال سے متی ہم کب کٹ کر دیں گے اور بنائیں گے یفتح الدکان، دکان کھولی جاتی ہے، اور یہاں میں پھر وقت لکھ رہا ہوں فی الصباح، صبح میں، یفتح الدکان فی الصباح، کھولی جاتی ہے دکان صبح میں۔ پھر اگلا سوال ہے متی، متی کے معنی کب، یطرقو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کب کھٹکھٹایا جاتا ہے، البابو دروازہ، اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دروازہ کب کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو متی میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں، یطرق الباب کھٹکھٹایا جاتا ہے دروازہ، اور یہاں پر میں وقت لکھ رہا ہوں فی المساء، کب، شام میں، مساء کہتے ہیں شام کو۔ این یقبل الطلب، یہ سوال ہے، این کے معنی کہاں، یقبل قبول کی جاتی ہے، الطلب ریکویسٹ، درخواست، درخواست کہاں قبول کی جاتی ہے، تو این کے معنی کیا ہوں گے یہاں پر، کہاں قبول کی جاتی ہے درخواست،
درخواست کہاں قبول کی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے، تو اینا میں نے کٹ کر دیا۔ یقبل الطلب، قبول کی جاتی ہے درخواست، فی المکتبی، کہاں پر؟ آفس میں۔ من یحمد، کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو من کٹ کر دیں گے ہم۔ یحمد، تعریف کی جاتی ہے الناجح، کس کی؟ کامیاب ہونے والی کی تعریف کی جاتی ہے، کامیاب ہونے والے کی، اور کہاں پر؟ فی الامتحانی، کہاں پر کامیاب ہونے والے کی؟ امتحان میں۔ امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگلا ہے کہ این یدرس الکتاب، کہاں پڑھی جاتی ہے کتاب؟ اینا کے میں نے ابھی بتایا، اینا کے میں نے کہا ہے، یہاں کا مطلب ہے کہ آپ کو مقام جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اینا، کہاں؟ یدرسو، پڑھی جاتی ہے، الکتاب، کتاب، تو ظاہر سی بات ہے کتاب یا تو مدرسے میں پڑھی جائے گی، کتاب یا تو لائبریری میں پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر لائبریری دیا ہے تو میں کرتا ہوں یدرس الکتاب فی المکتبتی، مکتبتی، مکتبہ کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری کو۔ یدرس الکتاب فی المکتبتی، پڑھی جاتی ہے کتاب لائبریری میں۔ اور ہے این یرفع النداء، اینا کے میں نے کہا یرفع، اٹھائی جاتی ہے، النداء، آواز، تو این یرفع النداء، یرفع النداء فی المسجد، اٹھائی جاتی ہے آواز یا پھر بلند کی جاتی ہے آواز مسجد میں۔ اب سوال نمبر 4 3 پر ہی مبنی ہے، اب 3 کو دیکھ کے ہم 4 کو مکمل کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے یشربو، اور یہاں برتقال ہے تو اس میں سے ہم لے لیں گے عصیر۔ یشربو عصیر البرتقال، پیا جاتا ہے جوس سنترے کا۔ تقتفو، توڑا جاتا ہے، تو اب یہاں پر مؤنث یہ ہے اس لیے میں الوردۃ دے دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر تا دیا، تو تقتف الوردۃ فی الحدیقۃ، توڑا جاتا ہے گلاب باغ میں۔ یغلق، بند کیا جاتا ہے، کیا بند کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے یغلق الباب، یغلق الباب، بند کیا جاتا ہے دروازہ، فی اللیل، رات میں۔ یفتح، کھولی جاتا ہے، اب کیا کھولا جاتا ہے؟ تو یہاں پر دکان دیا، یہاں پر میں دے دیتا ہوں یفتح الدکان، دکان کھولی جاتی ہے، فی الصباح، صبح میں۔ اب اس کے معنی ہے یغسل، دھویا جاتا ہے، کس کو دھویا جاتا ہے؟ جس کو بھی دھویا جائے گا اس پہ آپ پیش لگا دیجئے، تو میں کرتا ہوں سروال، یغسل السروال، شلوار یا تو پینٹ دھوئی جاتی ہے، فی الغسالۃ، واشنگ مشین میں۔ یحمد، تعریف کی جاتی ہے، کس کی؟ کامیاب ہونے والے کی، تو میں لکھتا ہوں الناجح، یحمد الناجح، تعریف کی جاتی ہے کامیاب ہونے والی کی، فی الامتحان، امتحان میں۔ اب یضربو، یضربو کے میں نے مارا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کون مارا جاتا ہے، تو یہاں پر دیا الجانی، جانی کے میں نے ہوتے ہیں مجرم۔ یضرب الجانی، مارا جاتا ہے مجرم، فی المیدانی، میدان میں۔ یرفعو، اٹھائی جاتی ہے، ڈیش، فی المسجد، مسجد میں، تو کیا رہے گی؟ النداء۔ یرفع النداء، آواز کو بلند کیا جاتا ہے مسجد میں، یہ کون سی آواز ہوتی ہے؟ اذان کی آواز، انشاءاللہ۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجئے، ان کو صحیح کیجئے۔ اب یہاں پر غلط کیا ہے کہ ان کو معروف جملے دیے ہیں، ان کو مجہول بنانا ہے، یہ ایکٹیو دیے، ہم کو پیسیو کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے یطرق الباب فی اللیل، کھٹکھٹاتا ہے دروازہ رات میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا نہیں بلکہ کھٹکھٹایا جائے گا، تو اس کو مجہول کرنا ہے معروف کو، تو ہر جگہ معروف کو کیا کریں گے؟ جہاں پر زبر آ رہا ہے وہاں پر پیش اور آخر سے پہلے زبر۔ یطرقو، کھٹکھٹایا جاتا ہے، البابو، دروازہ، فی اللیل، رات میں۔ اب دوسرا جملہ ہے یضرب الجانی فی المیدان، مارتا ہے مجرم میدان میں، تو مجرم مارتا نہیں ہے بلکہ مارا جاتا ہے، تو اس کو صحیح کرنا ہے، تو یضربو کو ہم کر دیں گے یضربو، یضربو کو کر دیں گے یضرب الجانی، مارا جاتا ہے مجرم، فی المیدانی، میدان میں۔ تیسرا ہے یحمد الناجح فی الامتحان، یحمد، تعریف کرتا ہے، الناجح، کامیاب ہونے والا، فی الامتحان، امتحان میں۔ امتحان میں کامیاب ہونے والا تعریف کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہونے والا تعریف تو نہیں کرتا بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو ہم اس کو یحمدو کو یحمدو کر دیں گے، تو یہ ایکٹیو کو پیسیو کرنا ہے۔ یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ یقبل الطلب فی المکتبی، قبول کرتی ہے درخواست آفس میں۔ اب آفس میں درخواست کیسے قبول کرے گی؟ بلکہ وہ تو قبول کی جائے گی، تو یہ قبول کرتی ہے کو قبول کی جاتی ہے کرنے کے لیے یقبلو کو ہم کو یقبلو کرنا پڑے گا۔ یقبلو الطلب، قبول کی جاتی ہے درخواست، فی المکتبی، آفس میں۔
اگلا ہے تقطف الوردۃ فی الحدیقہ، توڑتا ہے گلاب باغ میں گلاب نہیں توڑتا بلکہ توڑا جاتا ہے، تو تقطفو کو ہم کر دیں گے تختفو، تقطفو توڑتا ہے اور تختفو توڑا جاتا ہے، تو گلاب توڑا جاتا ہے، گلاب کسی کو نہیں توڑتا، تو تقطف الوردۃ توڑا جاتا ہے گلاب فی الحدیقۃ باغ میں۔ اب ہمارا آخری سوال، جو سوال یعنی ترجمے پر ہے، انشاءاللہ ہم اسے کریں گے۔ اب سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ پہلا ہے مجرم بازار میں پیٹا جاتا ہے، تو اس کو کیسے بنائیں گے ہم؟ سبق میں بھی دیا ہوا ہے اور آپ اس کی بار بار مشق کریں گے تو آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ یضربو پیٹا جاتا ہے، المجرم یا مجرم یا پھر جانی، یضربو الجانی، یہاں پر مجرم بھی کہہ سکتے ہیں اور جانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یضرب الجانی مارا جاتا ہے یا پیٹا جاتا ہے مجرم، اب یہاں بازار کے بدلے یہاں میدان کے بدلے سوق دے دیا، تو ہم نے یہاں لکھے فی السوق، یضرب الجانی فی السوق، مجرم پیٹا جاتا ہے بازار میں۔ سیب کا جوس پیا جاتا ہے، تو پہلے پیا جاتا ہے پہلے لے کر آئیں گے ہم، پیا جاتا ہے کو کیا لیں گے ہم؟ یشربو، یشربو پیا جاتا ہے، جوس کو عصیر، اور برتقال کو سیب کو التفاح۔ سبق میں سنترے کا دیا اور یہاں پر مشق میں تمرین میں سیب کا دیا۔ یشربو عصیر التفاح، پیا جاتا ہے سیب کا جوس۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ قلم سے کتاب لکھی جاتی ہے، کیا لکھی جاتی ہے؟ کتاب، تو پہلے لکھی جاتی ہے، اگر لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے یکتبو، یکتبو لکھی جاتی ہے، کیا؟ کتاب، تو کتاب کو پیج دے دیں گے الکتابو، یکتب الکتابو، کس کے ذریعے؟ قلم سے، یہ سے کے لیے بی آتا ہے اور قلم کو تو قلم ہی کہیں گے، بالقلمی، یکتب الکتاب بالقلمی، لکھی جاتی ہے کتاب قلم سے۔ پھر ہے باغ میں پھول توڑا جاتا ہے، کون توڑا جاتا ہے؟ پھول، اور توڑا جاتا ہے تو ہم اس کو یہاں تختفو دے دیں گے کیونکہ انہوں نے زہرا لے کر آ رہے ہیں، یعنی جو چیز توڑی جا رہی ہے وہ مؤنث ہے، یہ گولتا آ رہی ہے، تو یہ گولتا کی وجہ سے یہاں پر تختفو پہلے سے دے دیے۔ اگر یہ گولتا نہیں ہوتی تو یہاں پر یا آتا، تختف الزہرۃ، پھول توڑا جاتا ہے، اور کہاں پر؟ باغ میں، فی الحدیقۃ، باغ میں، تقطف الزہرۃ فی الحدیقۃ، توڑا جاتا ہے پھول باغ میں۔ اگلا ہے رات میں کھڑکی بند کی جاتی ہے، کیا بند کی جاتی ہے؟ کھڑکی، تو پہلے بند کی جاتی ہے، تو بند کی جانے کے لیے تغلق لیں گے کیونکہ کھڑکی بھی عربی میں مؤنث ہے، تغلق النافذۃ، تغلق النافذۃ، بند کی جاتی ہے کھڑکی رات میں، فی اللیل۔ اگلا ہے صبح آفس کھولا جاتا ہے، تو کھولا جاتا ہے پہلے لیں گے ہم، کھولنے کے لیے یفتح آئے گا، یفتح کھولا جاتا ہے، المکتب آفس، کھولا جاتا ہے آفس، کب؟ صبح میں، تو فی الصباح۔ اگلا جملہ ہے امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے، پہلے لیں گے، پھر امتحان میں کامیاب ہونے والا، پھر امتحان میں، یہ پہلے پہ، یہ دوسرے پہ اور یہ تیسرے پہ آئے گا، تو تعریف کی جاتی ہے کو کیا آ جائے گا؟ یحمدو، یحمدو تعریف کی جاتی ہے۔ کامیاب ہونے والا کو بولنا ہے عربی میں تو الناجح بولتے، یحمد الناجح، اور امتحان میں تو فی الامتحان، یحمد الناجح فی الامتحان۔ اگلا ہے کلاس میں کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے کتاب کلاس میں، تو پڑھی جانے کے لیے یدرس الکتاب فی الفصل۔ قمیص پہنی جاتی ہے، تو پہنی جاتی ہے پھر قمیص، تو اس کو آ جائے گا یلبس القمیص، یلبس القمیص، پہنی جاتی ہے قمیص۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا 15واں سبق تھا جو سوال جواب پر مبنی تھا۔ میں نے الحمدللہ اس کے تمام سوال جواب آپ کو لکھا دیا ہے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان سوال جواب کو دیکھتے جائیے اور ان کی مشق کرتے جائیے، روز تھوڑی تھوڑی مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے سبق آپ کو ازبر اور ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کی اور اس کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔